السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم منہاج العربی کا حصہ دوم کا 28واں سبق شروع کریں گے، تو چلیے ہم سبق پر نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس 28واں سبق نشید الوطنی، وطن کا ترانہ۔ نشید مانے آتا ہے ترانہ، وطن مانے وطن۔ نشید الوطنی، وطن کا ترانہ۔ دیکھیے وطن کا ترانہ کیا ہے۔ نحن اولاد صغار جدنا مثل الکبار ونہضنا للفخار انہ داب الخیار فرضنا حفظ الوطن حیدرآباد الدکن عن شرور وفتن انہا خیر سکن دیننا دین السلام لیس فیہ من خصام فیہ درس للانام للمحبت والویام نطلب العزت تمام بین اقوام عظام ما لنا خوف الانام انہ داب الکرام نسأل اللہ الکریم انہ رب الرحیم بیننا الصلح العمیم ذالک الفوز العظیم۔ یہ جو ہوا وطن کا ترانہ۔ دیکھیے کیا ہے، نحنو اولاد صغار، ہم لوگ چھوٹے لڑکے ہیں۔ ولد کی جمع اولاد، صغار چھوٹے، صغیر جمع صغار، ہم لوگ چھوٹے لڑکے ہیں۔ جدنا مثل الکبار، ہماری کوشش بڑوں کی طرح ہے، بڑوں جیسی ہیں۔ مثل مانے جیسی، کبار مانے بڑوں، ہماری کوشش بڑوں جیسی ہیں۔ ونہضنا للفخار، ہم اٹھے فخر کے ساتھ، ہم فخر کے ساتھ اٹھے۔ انہ داب الخیار، یقیناً یہ اچھی عادت ہے۔ خیار مانے اچھی، داب مانے عادت، یقیناً یہ اچھی عادت ہے۔ فرضنا حفظ الوطن، ہم پر فرض ہے وطن کی حفاظت کرنا۔ وطن سے یہاں پہ مراد ہے حیدرآباد الدکن، ہم پر فرض ہے وطن حیدرآباد دکن کی حفاظت کرنا۔ عن شرور و فتن، برائی اور فتنے سے۔ شرور مانے برائی و فتن مانے فتنہ، برائی اور فتنے سے۔ انہا خیر السکن، یقیناً وہ اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ دیننا دین السلام، ہمارا دین سلامتی والا دین ہے۔ سلام مانے آتا ہے سلامتی والا، امن والا دین ہے۔ لیس فیہ من خصام، اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ خصام مانے آتا ہے جھگڑا، اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ فیہ درس للانام، اس میں لوگوں کے لیے سبق ہے۔ کیسا سبق ہے؟ للمحبت والویام، محبت اور اتحاد کا۔ ویام مانے آتا ہے اتحاد۔ نطلب العزت تمام، ہم تلاش کرتے ہیں مکمل عزت۔ عزت مانے آتا ہے عزت، تمام مانے مکمل۔ بین اقوام عظام، بڑی قوموں کے درمیان۔ عظام مانے آتا ہے بڑی، اقوام مانے آتا ہے قوم، بڑی قوموں کے درمیان۔ ما لنا خوف الانام، ہم پر لوگوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم پر، انام مانے لوگ، لوگوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ انہ داب الکرام، یقیناً یہ شریفوں کی عادت ہے۔ کرام مانے آتا ہے عزت والے، شریف جو چاہے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ شریفوں کی عادت ہے۔ نسأل اللہ الکریم، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، ہم اللہ جو عزت والا ان سے سوال کرتے ہیں۔ انہ رب الرحیم، یقیناً وہ رب مہربان ہے۔ بیننا صلح العمیم، ہمارے درمیان صلح عام ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3۔ یہ منہاج العربی کا حصہ دوم کی آخری تمرین ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ کتاب ختم ہو جائیں گی، تو چلیے ہم تمرین پر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد مدینۃ مشہورۃ فی الہند، حیدرآباد یہ ہندوستان کا مشہور شہر ہے۔ مدینہ مانے آتا ہے شہر، مشہورۃ مشہور، ہند مانے آتا ہے ہندوستان۔ حیدرآباد ہندوستان کا، فی الہند ہند میں، ہندوستان میں، مدینۃ مشہورۃ مشہور شہر ہے۔ کہے گا حیدرآباد ہندوستان میں مشہور شہر ہے۔ ہوا طیب، وہاں کی ہوا اچھی ہے۔ لا بارد ولا حار، نہ ٹھنڈی ہے نہ گرمی ہے۔ حار مانے آتا ہے گرمی، اور بارد مانے ٹھنڈی۔ وارضها صالحۃ، وہاں کی زمین اچھی ہے۔ فیہا کثیر من الحدائق، اس میں بہت زیادہ باغیچے ہیں۔ ینبت فیہا کل قسم من الفاکہۃ، اس میں ہر قسم کا، اس میں میوے میں سے ہر قسم کا میوہ اگتا ہے۔ ینبت اگتا ہے، فیہا اس میں، کل قسم ہر قسم کا، من الفاکہۃ میووں میں سے۔ اہلھا یاکلون الرز کثیرا، اہلھا وہاں کے رہنے والے، یاکلوا کھاتے ہیں، رز کثیرا زیادہ چاول، وہاں کے رہنے والے زیادہ چاول کھاتے ہیں۔ والخبز قلیلا، اور روٹی کم۔ دین اکثرہم الاسلام، وہاں اکثر مسلمان ہیں، وہاں زیادہ تر دین جو ہے مسلمان ہے، زیادہ تر مسلمان اسلام کو ماننے والے ہیں۔ وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اور بے شک
عند اللہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، وہ ہوا دین السلام، اور وہ سلامتی والا دین ہے۔ یہاں پہ اسلام نہیں ہوگا، یہاں پہ سلام ہوگا۔ وہ ہوا دین السلام، اور وہ سلامتی والا دین ہے۔ لا دین الخصام، جھگڑے والا دین نہیں ہے۔ احکام ہو فی القرآن المجید، احکام ہو اس کا احکام قرآن مجید میں ہے۔ اب اس کے احکام قرآن مجید میں پڑھ لیجیے گا، قرآن مجید میں ہے۔ وہ ہوا فی لسان العربی، اور قرآن کریم کس زبان میں ہے؟ اور وہ عربی زبان میں ہے۔ اس لیے عربی کے علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ والعربی خیر اللسان، اور عربی بہترین زبان ہے۔ خیر مانا تھا بہترین، لسان مانا زبان، اور عربی بہترین زبان ہے۔ ولیکن لا یعرف اہل الاسلام هذا اللسان فلا هم الیہ یرغبون، لیکن لا یعرف اہل الاسلام، اسلام والے اہل الاسلام یعنی مسلمان نہیں جانتے ہیں اس زبان کو۔ اس زبان کو عربی زبان اکثر مسلمان نہیں جانتے۔ گویا کہ اس زبان کو ان کو حاصل کرنا چاہیے، اس زبان کو جاننی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی میں ہی ہے۔ فلا هم الیہ یرغبون، اور نہ ان کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ مسلمان نہ اس زبان کو جانتے ہیں اور نہ اس کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یرغبون رغبت رکھتے ہیں۔ ولا لقراءتی یجہدون، انا ولا منا لقراءتی اس کے پڑھنے کی، یجہدون کوشش کرتے ہیں، انا عربی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیہ القرآن و فیہ الحدیث و فیہ کل علم دین، اس میں قرآن ہے، حدیث ہے۔ کس میں؟ عربی زبان میں قرآن ہے، حدیث ہے، اور ہر دین علم ہے عربی زبان میں۔ اس لیے عربی زبان حاصل کرنا، ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ افلیس من الواجب علیکم، کیا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے؟ افلیس، کیا واجب نہیں ہے؟ من الواجب، واجب نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، قراءتہ اس کا پڑھنا، کیا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے قراءتہ اس کا پڑھنا؟ وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْأَوْلَادُ، اے لڑکے تم جان لو، اور تم جان لو ایھا الاولاد، اے لڑکے، انہ لیس بصعب، بے شک وہ مشکل نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، بصعب مشکل، بل الناس جعلوہ صعبا لمنہاج تعلیمہم، بلکہ لوگوں نے جعلوہ اس کو بنایا صعبا مشکل، لمنہاج تعلیمہم اس کی تعلیم کے طریقے کو، بلکہ لوگوں نے اس کی تعلیم کے طریقے کو مشکل بنائے ہیں۔ فَاتْرُكُوا لِغَفْلَةِ لِلَّهِ، اس کو ملا کے پڑھیے گا، فَاتْرُكُوا الْغَفْلَةَ لِلَّهِ، بس چھوڑ دو غفلۃ للہ، غفلت کو اللہ کے لیے، بس غفلت کو چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ وَاطْلُبُوا اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ بِجِدٍّ وَشَوْقٍ، اور وَاطْلُبُوا اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ، اور عربی زبان کو تلاش کرو، حاصل کرو، طلبو حاصل کرو، شوق اور کوشش سے، عربی زبان کو شوق اور کوشش سے حاصل کرو۔ وَافْحَمُوا بِهِ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ وَاخْدِمُوا الدِّينَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَانْصُرُوا الْحَقَّ، وَافْحَمُوا بِهِ اور اس کو سمجھو، وَافْحَمُوا اور اس کو سمجھو، بِهِ الْقُرْآنِ قرآن اور حدیث کو، اور اس میں قرآن اور حدیث کو سمجھو، یعنی عربی میں قرآن اور حدیث کو سمجھو۔ پھر کہہ رہے ہیں وَاخْدِمُوا الدِّينَ، اور دین کی خدمت کرو، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ بغیر خوف کے، بغیر کسی کے ڈر کے دین کی خدمت کرو۔ وَانْصُرُوا الْحَقَّ، اور حق کی مدد کرو، وَانْصُرُوا مدد کرو۔ وَاعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ایک معبود کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَهُوَ اللَّهُ الْعَظِيمُ، وَهُوَ اللَّهُ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ عظمت والا ہے۔ وَاسْجُدُوا لَهُ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلْوَطَنِ وَلَا لِلْبَقَرِ وَلَا لِلنَّارِ وَلَا لِشَيْءٍ آخَرَ، اور سجدہ نہ کرو، وَاسْجُدُوا لَهُ، اور اسی کو سجدہ کرو، یا اللہ کو سجدہ کرو، اور سجدہ نہ کرو سورج، چاند، شمس مانا تھا سورج، قمر مانا چاند، وطن مانا وطن، للبقری گائے، للناری آگ، اور سجدہ نہ کرو سورج، چاند، وطن، گائے اور آگ کی، ولا لشین انا اس کے علاوہ کسی چیز کی، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ ہی کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ سورج، چاند، وطن، گائے، آگ اور اس کے علاوہ کسی چیز کو سجدہ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ کہ اللہ کے لیے اللہ ہی آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ماشاء اللہ۔
آج کتاب مکمل ہو چکی ہیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تو نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اگر اس میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں. فلاں حروف کا معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ان کو سمجھانے کے لیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.